مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام سیفرا کامران ہے اور میں یوتھ آف جیزس سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کی کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں پاسٹر دانش پیٹر کی اور پاسٹر شارون جی کی، جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں گریز نیٹ ورک چینل پر آؤں اور خداوند کی خدمت کو سر انجام دوں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یوحنا 3 باب اس کی 5 آیات۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو وہ خداوند کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج جب ہم یوحنا 3 باب اور اس کی 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روح اور پانی سے پیدا نہ ہوگا وہ خداوند کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے مبارک منہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص خداوند کے حضور پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا وہ خداوند کے حضور خداوند کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پانی اور روح سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پانی اور روح سے پیدا ہونے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ پانی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یا کوئی شخص پانی کا بپتسمہ نہیں لیتا یا وہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں لیتا تو وہ خداوند کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ خداوند کی پاک بارگاہوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ خداوند کی بادشاہی کے اندر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو اس کے لیے آپ کو پانی اور آگ اور روح کا بپتسمہ لینا لازم ہے۔ آپ بپتسمہ لیں گے تو آپ خداوند کی حضوری میں جا سکتے ہیں، آپ خداوند کی پاک بارگاہوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر دیکھا جائے چھوٹے بچے کا بپتسمہ، اگر ہم سنتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا بپتسمہ ہوتا ہے تو بائبل مقدس ہمیں کوئی کنسیپٹ نہیں دیتی چھوٹے بچے کے بپتسمے کا۔ بائبل مقدس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ چھوٹے بچے کا بپتسمہ ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ملتا۔ بائبل مقدس بیان نہیں کرتی چھوٹے بچے کے بپتسمے کو۔ اگر ہم دیکھیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کے بارے میں کیا جانتا ہے، کیونکہ ہمیں بپتسمے کے لیے 3 باتوں کا اقرار کرنا ہوتا ہے۔ 3 باتیں ہمیں اپنے دل سے اقرار کرنی ہوتی ہیں، اپنے منہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے، اظہار کرنا ہوتا ہے ان 3 باتوں کا۔ نمبر 1 کہ میں گناہ کے بارے میں جانتا ہوں۔ نمبر 2 کہ میں گنہگار ہوں، جو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ میں گنہگار ہوں اور میں نے گناہ کیا ہے، اے خداوند میں گنہگار ہوں اور میں نے گناہ کیا ہے، جو اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، جو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اگر یہ 3 باتیں ہوں گی تو آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی، کسی ایک پوائنٹ پر بھی آپ ایگری نہیں کرتے، آپ مطمئن نہیں ہوتے، آپ کا دل اور روح اس بات کو نہیں مانتا، تو میرے عزیزو آپ بپتسمہ نہیں لے سکتے، آپ کا بپتسمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بپتسمے کے لیے ان 3 باتوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر آپ ان تینوں باتوں پر، ان تینوں پوائنٹس پر یقین رکھتے ہیں، اگر آپ اقرار کرتے ہیں تو آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، چھوٹا بچہ ان تینوں باتوں میں سے ابھی کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ پیدائشی بچہ ہے، اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اسے دین دنیا کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پتا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، تو اس کا بپتسمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بپتسمہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ گناہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم اسے بپتسمہ دیں گے، ہم کیسے دیں گے؟ گناہ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ان تینوں باتوں کا اقرار ہی نہیں جب کر سکتا تو اس کا بپتسمہ کیسے ہوگا؟ نہ وہ بول سکتا ہے کہ میں گناہ کو جانتا ہوں، نہ وہ بول سکتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اور نہ وہ یہ بات بول سکتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو اس کا بپتسمہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے بپتسمے کا کانسیپٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر تو دوسرے بپتسمے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو ہم دوسرا بپتسمہ کیسے لے سکتے ہیں؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نہلائی ہوئی سورنی واپس دلدل میں جاتی ہے، نہلائی ہوئی سورنی واپس گند میں جاتی ہے، نہلائی ہوئی سورنی جو کہ ایک ناپاک جانور ہے، جو کہ اپنا گند خود کھاتی ہے، جو کچھ وہ کرتی وہ خود کھاتی ہے، وہ ایک ناپاک جانور ہے۔ وہ اسے جتنا بھی نہلا لو، جتنا مرضی اسے صاف کر لو، جتنا مرضی اسے صاف رکھنے کی کوشش کر لو، وہ صاف نہیں رہ پاتی، کیونکہ وہ ناپاک جانور ہے اور اس نے دلدل میں جانا ہے۔
اور میرے عزیزوں دیکھیں کہ کیسا سخت الفاظ یوز ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ نہلائی ہوئی سونی دوبارہ دلدل میں جاتی ہے، گند میں جاتی ہے۔ میرے عزیزوں ٹھیک اسی طرح اگر ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے یا عورت ہے، ہم انہیں بار بار بپتسمہ دیں، بار بار بپتسمہ دیں، ہر بار بپتسمہ دیں، اور وہ پھر سے انہی گناہ کے اندر جائے، وہی گند سب کچھ وہ کرے جو کہ وہ کر رہا تھا، اور وہ اپنی گندگی سے الگ نہ ہو پائے، وہ اپنی زندگی میں سے ان گناہوں کو نہ نکال پائے، تو اس کا بپتسمہ کیسے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ایسی توبہ نہیں پسند، بلکہ انہیں ایسی توبہ پسند ہے کہ ہم اپنا سب کچھ خداوند یسوع مسیح کو دے دیں، ہم اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کے آگے سرینڈر کر دیں، ہمارا جو کچھ ہے، ہمارا وقت، ہماری ہر چیز ہم خداوند یسوع مسیح کو اہمیت دیں۔ ہماری زندگی میں پہلی اہمیت خداوند یسوع مسیح کی ہونی چاہیے۔ جب ہماری اہمیت ہم خداوند یسوع مسیح کو دیں گے تو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں کام کریں گے۔ اس لیے دوسرا بپتسمہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور بائبل مقدس ہمیں ایک مثال دیتی ہے، ایک سٹوری سے ہمیں ملواتی ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں ایک سٹوری کی تو وہ سٹوری یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، اور اس کا چھوٹا بیٹا ایک دن اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اے باپ، میرے حصے میں جو کچھ ہے مجھے دے دے، اے باپ میرا مال و دولت، میرا حصہ، میرے حق میں جو کچھ ہے تو مجھے دے دے۔ اس کا باپ اس کی بات کو سنتا اور غور فرماتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ اس کے حق میں ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ جب وہ اس کو اس کا سب کچھ دے دیتا ہے، اس کا حق اسے دے دیتا ہے، جو کچھ اس کا مال و دولت اس کے حصے میں ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، وہ اپنے باپ سے سب کچھ لیتا، اپنا مال و دولت لیتا، اپنا حق لیتا، اور اپنا حق لینے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے چلا جاتا۔ وہ اپنے باپ سے اپنا سب کچھ لیتا اور چلا جاتا، اور وہ اتنا دور اپنے باپ سے چلا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے باپ سے سب کچھ لے کر چلا جاتا ہے تو جہاں وہ جاتا وہ وہاں جا کر عیاشی کرتا، اپنا تمام مال و دولت جو کچھ وہ اپنے باپ سے لایا ہوتا ہے وہ تمام مال و دولت وہ اپنا عیاشی میں اڑا دیتا ہے، جو کچھ وہ اپنے باپ سے لاتا ہے وہ گندے اور گنونے کاموں میں اڑا دیتا ہے۔ اور جب وہ سب کچھ اڑا دیتا ہے تو ایک دن وہ بیٹھتا اور سوچتا ہے کہ اب تو میرے پاس کچھ نہ بچا، جو کچھ تھا سب میں نے ختم کر دیا، سب کچھ فنا ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس وقت میرے عزیزوں وہ سوچتا، روتا اور پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنا مال و دولت جو کچھ میں لایا تھا میں نے سب اڑا دیا۔ پھر وہ جب روتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو کئی سارے نوکر ہیں، کئی سارے نوکر ہیں جو مجھ سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ اچھا پہنتے ہیں۔ جب وہ ان باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، میں نے جو غلطیاں کی میں ان کی معافی مانگوں گا، میں اپنے باپ کے آگے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، چلاؤں گا، معافی مانگوں گا، درخواست کروں گا کہ اے باپ تو مجھے معاف کر اور مجھے نوکر ہی بنا لے، نوکر ہی بنا لے تاکہ میں نوکر بن کے تیرا کام کروں، تاکہ اس کے بدلے میں اچھا کھا سکوں، چند وقت میں اچھی روٹی کھا سکوں۔ وہ اپنے باپ کے پاس جانے سے پہلے ایک نوکری کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا نوکری کر رہا ہوتا ہے کہ اسے سور چرانے پڑتے ہیں۔ سور جو کہ ناپاک جانور ہے، انہیں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، جو کچھ گند وہ کھاتے، جو کچھ پھلیاں وغیرہ وہ کھاتے وہ سب وہ کھاتا۔ اور جب وہ سب کچھ وہ کھا رہا ہوتا ہے، کھاتا ہے، تو وہ ایک بار پھر افسوس کرتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ جب وہ غور کرتا ہے تو میرے عزیزوں اس وقت وہ ہمت کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمت دیتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور معافی مانگوں گا۔ اور وہ اسی طرح سے کرتا ہے، وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو اس کا باپ دور سے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے اپنے باپ کے قریب بڑھتا اس کا باپ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے میرے عزیزوں کہ جب اس کا باپ اسے دیکھتا ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، جا کر اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، اسے اپنے گلے سے لگاتا، اسے چومتا اور اسے پیار کرتا ہے، اور اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کے لیے ایک اچھی پوشاک لے کر آؤ، جاؤ اس کے لیے ایک اچھی چپل لے کر آؤ، اور اس کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بھی لے کر آؤ۔ اور کہتا ہے اپنے نوکر سے کہ ایک پہلوٹھا برا ذبح کرو، ایک پہلوٹھا بچڑا ذبح کرو، کیونکہ جو کھو گیا تھا وہ مل گیا، جو گم گیا تھا وہ آ گیا، اور جو مر چکا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ آئیں خوشی منائیں۔ کیا آج ہم بھی اس مصرف بیٹے کی طرح ہی تو نہیں؟
ہم بھی اپنے باپ کے پاس جاتے, اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ باپ میں روڑ گیا ہاں, میں مٹ گیا ہاں, میرے کو کچھ بھی نہیں بچیا, میرا سارا کچھ ختم ہو گیا ہے, میرا جو حصہ ہے مجھے دے دے. ہم جاتے ہیں, ہم اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرا جو حصہ ہے, میرا جو مال و دولت ہے, جو کچھ میرا ہے مجھے دے دے. ہمارا باپ بھی ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے, ہمارے مانگنے پر ہمارا آسمانی باپ ہمیں سب کچھ دیتا ہے. مگر ہماری کم عقلی ہے کہ ہم سب کچھ لیتے, اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے ہم سب کچھ لیتے اور لے کر بھاگ جاتے ہیں. جب ہم بھاگتے ہیں اور کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, اب ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں, وہاں ہم عیاشی کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں ہم اپنے گناہوں کو بڑھا لیتے ہیں, گنونے کاموں میں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر ہمارا آسمانی باپ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم سب کچھ کرتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, گنونے کام کرتے ہیں, گندے کام کرتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اور اس چھوٹے لڑکے کی طرح جب ہم اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, تو پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں. سیم اسی کی طرح ہم بھی بیٹھ کر روتے ہیں اور ہم بھی چلاتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کر دیا. ادھر سے بھی سوچنا ہے کہ ہون میں کی کر دیتا, ہون میری زندگی چ کچھ بھی نہیں بچیا, سارا کچھ ختم ہو گیا. پھر اچانک سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں, ارے ہاں, آسمانی باپ تو ہمارا ہے. جب ہمارے چاروں طرف کچھ نہیں بچتا, یہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں بچتا, کوئی آس کوئی امید نہیں ہوتی, تو پھر ہم اوپر دیکھتے ہیں. چاروں طرف دیکھنے کے بعد ہم بھی اوپر دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ارے ہاں, ہمارا آسمانی باپ تو ہے. پھر ہم اپنے باپ کو پکارتے ہیں, اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہم اپنے باپ کو پکارتے ہیں, اپنے باپ کی طرف جانے کی ہمت کرتے ہیں, جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں, یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, اپنے گناہوں کی, اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں گا, اقرار کروں گا, درخواست کروں گا, تو میرا باپ مجھے اپنا لے گا. اور بے شک ایسا ہے, ہمارا آسمانی باپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنا لیتا ہے. ہم خدا کے پاس جاتے اور خدا کو کہتے ہیں کہ ہمیں نوکر ہی بنا لے, کسی بھی حال میں ہمیں رکھ لے, ہم تیری نوکری کریں گے, نوکروں کی طرح تیرا کام کریں گے اور تیرے پاس رہیں گے, تاکہ اس کے بدلے میں ہم اچھا کھا سکیں. پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے باپ کے گھر میں نوکر ہیں, نوکر جو ہم سے اچھا کھا رہے ہیں. اور وہ نوکر کون ہیں؟ وہ غیر قومیں ہیں. غیر قومیں ہمارے باپ کے گھر میں سے اچھا کھا رہی ہیں, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کے حضوری میں رہتے ہوئے ہم غلط کام کر جاتے ہیں, مگر ہمارا باپ ہمیں پھر بھی سنبھال لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں اچھا کھا رہی ہیں, ہمارا باپ انہیں بھی تو روٹی دے رہا ہے, تینوں وقت وہ کھا رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں. پھر ہم اپنے باپ کے پاس جاتے اور معافی مانگتے ہیں. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر تم 1 سے 2 قدم اپنے باپ کی طرف بڑھاؤ گے, تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا 1 بار نہیں بلکہ 10 بار قدم بڑھائے گا آپ کی طرف. وہ ہماری طرف آتا ہے, ہمیں تھام لیتا ہے, ہمیں گلے سے لگاتا ہے, ہمیں پیار کرتا ہے, اور ہمیں ایک اچھی پوشاک پہناتا ہے, ہمیں ایک عزت دیتا ہے, ایک شہرت دیتا ہے. وہ تمام بلندیاں ہمیں دیتا ہے جو کہ ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی, صرف ہمارے ایک گناہ کو ماننے سے, اپنی زندگی خداوند کو دینے سے وہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے عزیزو, اسی طرح سے اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں, ایک اور سٹوری دیکھیں, تو ایک اچھا چرواہا تھا. ایک اچھا چرواہا تھا اور اس کے پاس اس کی 100 بھیڑیں تھی, اور 100 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ اس کی ایک دن کھو جاتی ہے, اور 99 اس کے پاس بچتی ہیں. 99 شیپ اس کے پاس بچتی ہیں. وہ ایسا نہیں کرتا کہ ایک گم گئی تو باقی تو ہیں, وہ اس ایک کے پیچھے جاتا ہے. وہ ان سب کو چھوڑ کر, کیونکہ وہ جانتا ہے جو پیچھے بچ گئی ہیں وہ میری ہیں, وہ کہیں نہیں جانے والی, وہ اس ایک کے پیچھے جاتا, کبھی اسے یہاں ڈھونڈتا, کبھی اسے وہاں ڈھونڈتا, ہر جگہ ڈھونڈتا. وہ تب تک اسے ڈھونڈتا ہے جب تک وہ اسے مل نہ جائے, اور جب وہ اسے مل جاتی تو وہ اسے دیکھتا ہے کہ جو بھیڑ بھاگ آئی تھی وہ کانٹوں میں پھنسی ہوئی ہے, مشکلاتوں میں پھنسی ہوئی ہے, وہ کانٹوں میں پھنسی ہوئی ہے اور اپنا خون بہا رہی ہے. وہ اس بھیڑ کی طرف دیکھتا اور اسے اس پر ترس آتا ہے. جب اسے ترس آتا ہے تو وہ اپنے پیار کی, اپنے رحم کی نظر اس پر کرتا ہے, اسے ان کانٹوں میں سے نکالتا ہے, اسے اپنے کندھے پر رکھتا اور اپنے گھر پہ لے آتا ہے واپس. کیا آج ہم بھی اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح ہی تو نہیں؟ ہم بھی اپنے خداوند سے بھاگ تو نہیں گئے؟ کیونکہ شرارتی بھیڑ ہمیشہ بھاگتی ہے. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੁਕਨੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.
سیم اسی طرح ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں، خداوند کے اٹیچمنٹ میں آتے ہیں صرف اپنے مطلب کے لیے. جب ہمیں جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے تو ہم بھی بھاگ جاتے ہیں. اور جب ہم بھاگتے 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 پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، مشکلاتوں میں پھنس جاتے ہیں، تکلیفوں میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر ہم بھی روتے ہیں اس بھیڑ کی طرح. ہم بھی اپنے مالک کو پکارتے ہیں کہ مالک اب ہمارے پاس کچھ نہ بچا، ہم مشکلاتوں میں پھنس گئے ہیں، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی رستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تب ہمارا مالک ہمارے پاس آتا ہے، وہ اپنے رحم کی نظر کو ہم پہ کرتا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتا ہے. جس طرح سے اس اچھے چرواہے نے 99 کو چھوڑ کے ایک کے پاس گیا، ٹھیک اسی طرح خدا سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتا ہے. وہ آتا ہے، ہمیں مشکلات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالتا ہے اور اپنے گلے سے لگاتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے اور واپس اپنی راہوں پر لے چلتا ہے. خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. خدا کا پیار بے مثال ہے، بے پناہ ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے خدا کے ایسے بے مثال پیار کے لیے. ہمیں دل سے شکر گزاری کرنی چاہیے، ہمیں خدا ان کے حضور جھکنا چاہیے. اور جتنا پیار وہ گنہگار سے کرتا ہے شاید کہ وہ کسی سے کرتا ہو. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ گنہگار ہیں، آپ نے گناہ کیے ہیں، خدا ہمیں پسند نہیں کرے گا. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. خدا گنہگار سے بہت محبت کرتا ہے. خدا آیا ہی ان کے لیے تھا کہ جن لوگوں نے گناہ کیے، کیونکہ ایک بیمار کو ہی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. جو صحت یافتہ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بیمار ہوتے ہیں ہمیشہ وہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح خدا بھی گنہگاروں کے لیے آیا. آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ گنہگار ہیں، آپ نے گناہ کیے ہیں، خدا آپ کو پسند نہیں کرے گا. خدا آپ کو بہت پسند کرتا ہے. ضرورت یہ ہے، کرنا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے ہمیں. اور اگر دیکھا جائے کہ ہم بپتزم لے لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں بیٹھ نہیں جانا. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ بپتسمہ لے لیا، گناہ معاف ہو گئے نے، ہون میری زندگی پار ہے، ہون میں بادشاہی چ جا سکنا وا. نو، نیور، کبھی نہیں. آپ نے بپتسمہ لے لیا، آپ کو خداوند کے حضور جھکنا ہے. اور آپ کو خداوند کے حضور کیوں جھکنا ہے؟ آپ کو خداوند کے حضور اس لیے جھکنا ہے کہ آپ روحانی طور پہ ترقی کریں، آپ روح القدس کے بپتسمے کو حاصل کر سکیں، آپ آگ اور روح کے بپتسمے کو حاصل کر سکیں. جب آگ اور روح کا بپتسمہ ہوگا تو تبھی آپ خداوند کی بادشاہی کے اندر جا سکتے ہیں. بپتسمے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مرنا اور نئے سرے سے پیدا ہو جانا، نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا، پرانی گندگیوں کو چھوڑ کے، پرانے گناہوں کو چھوڑ کے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا، ختم ہو جانا اور پھر سے نئے سرے سے شروع کرنا. خداوند آپ کی مدد کریں گے اگر آپ خداوند کو پکاریں گے، اپنے ہر کام میں خداوند کو اہمیت دیں گے. جب ایک انسان جس کا بیپٹزم ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے اور واپس باہر آتا ہے تو اس کا جسم بالکل ہلکا ہوتا ہے، وہ بالکل ویٹ لیس فیل کر رہا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک پیدائشی بچہ ہو. جب پیدائشی بچہ ہوتا ہے بالکل ویٹ لیس ہوتا ہے، بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. بپتسمے کے بعد آپ کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے. خداوند آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کو خداوند کے حضور جھکنا ہے. پانی کا بپتسمہ ہو گیا، روح اور آگ کا بپتسمہ مانگنا ہے. آگ کا بپتسمہ آپ کو خداوند یسوع مسیح خود دیں گے. اور جب روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو آپ کی زندگی میں عجیب کام ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. عجیب کام ایسے ہوں گے کہ 9 نعمتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی، 9 روحانی پھل آپ کی زندگی میں آئیں گے، جیسے کہ غیر زبان کا ترجمہ، غیر زبان، نبوت، علمیت، روحوں کا امتیاز. اس طرح کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی، جو آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی. اور دیکھیں کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے، جب آپ کی زندگی کے اندر روحانی ترقی ہوگی، روح القدس کا بپتسمہ ہوگا، تو آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری نعمتیں ہوں گی. ایک نعمت نہیں بلکہ 9 کی 9 نعمتیں کام کریں گی. جو خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں 9 کی 9 نعمتیں کام کرتی ہیں. ایک نہیں، 9 کی 9 کام کرتی ہیں. اور اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ نعمتیں نہیں ہیں، اٹس مین کہ آپ خالی ہیں. آپ کو ضرورت ہے روح القدس کے بپتسمے کی. اگر آپ خالی ہیں تو آپ خداوند سے مانگیں، آپ خداوند کے حضور جھکیں، آپ خداوند سے کہیں کہ اے باپ مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے. میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں تمام گناہوں سے، تمام گندگیوں سے.
میں آپ کے اس روح القدس کے بپتسمے کو پانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جتنے لوگوں نے اس میسیج کو سنا ہے، میں ان تمام لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ دوبارہ سے بپتسمہ لیں گے، تو دوبارہ سے بپتسمہ نہیں ہو سکتا، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے خداوند کے حضور جھکیں، خداوند کے آگے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں معاف کر۔ آپ کو دوبارہ سے بپتسمہ لینا نہیں پڑے گا، بس آپ کو خداوند کے حضور جھکنا ہے، پورے دل سے جھکنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ جتنے لوگ آج کے میرے میسیج کو سن رہے تھے، میں امید رکھتی ہوں کہ وہ بہت اچھے سے سمجھے ہوں گے اس بات کو، اور جتنے لوگوں نے بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا وہ بپتسمہ لیں تاکہ خداوند کی بادشاہی کے اندر داخل ہو سکے، اور پورے دل سے لیں۔ میں ان تمام زندگیوں کے لیے آج دعا کرنا چاہوں گی، میرے ساتھ مل کر دعا کریے گا، میرے پیچھے دعا کریے گا۔ خداوند یسوع، میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ میں نے آج تیرے کلام کو سنا اور تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اپنے گناہوں سے، ہم آپ کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کی زندگیوں کے لیے شکر گزاری کروں گی جتنے لوگوں نے آج دعا کی ہے۔ اے قدوس خداوند، اے یہوہ پاک خداوند، میں تیرا شکر گزاری کرتے ان تمام زندگیوں کے لیے جتنی زندگیوں نے تیرے نام کو قبول کیا، اور جتنی زندگیوں نے آج کے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا۔ یہوہ پاک خداوند، اے زندہ آسمانی باپ، آج کا کلام ان کی زندگیوں میں کام کرنے والا ہو۔ اے یہوہ پاک خداوند، ان کے تمام گناہوں کا اقرار جو کہ ان نے آپ کے سامنے کیا ہے، تمام گناہوں سے انہیں نجات دے یہوہ پاک خداوند، اور ان کی تمام غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر میرے مالک۔ اپنے بچوں کی منت اور التجا کو سن اور قبول کر، مانگتے ہم مسیح یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔